جب کوئی انسان دکھ، تکلیف، اذیت اور بے بسی کی انتہا کو لے کر اس کے سامنے ہچکیاں لے کر رو رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ دیکھو میرا بندہ کیوں رو رہا ہے، اسے چپ کراؤ، تو فرشتے چپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو تھک ہار کر اللہ کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ یہ کس قرض سے رو رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ اپنی ایک بہت عزیز چیز کی تڑپ میں رو رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے، لیکن مجھے میری عزت و جلال کی قسم کہ بہت جلد ایک ایسی چیز سے اسے نوازوں گا کہ تمام مخلوق اس پر رشک کریں گی اور چھن جانے والی چیز کو وہ بھول جائیں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے کہا بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر اللہ نے بڑے لاڑ سے کہا تو پھر کدھر جا رہے تھے مجھے چھوڑ کر؟ یا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ محبت کر سکتا ہے؟ دنیا مجھ سے زیادہ نواز سکتی ہے؟ کیا دیکھتے نہیں جو فرشتے تمہارے کیے ہوئے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، صبح انہی کے ہاتھوں میں تمہارے لیے رزق بھیج دیتا ہوں۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اللہ کے آگے روتے ہیں، پھر اللہ انہیں جوڑتا ہے، پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ بے شک اللہ بہترین مصور ہے۔ اللہ کا ایک نام الافتتاح بھی ہے جس کا مطلب کھولنے والا ہے۔ ابھی تم زندگی کے جس مقام پہ ہو بہت سی جگہ پہ تمہیں لگے گا جیسے زندگی رک گئی ہے اور آگے بڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، تم پیچھے دیکھتے ہو، واپسی کی بھی کسی صورت ممکن نہیں۔ ایسے میں تمہارے پاس دو راستے ہوتے ہیں کہ یا تو نا امید ہو کے بیٹھ جاؤ یا اللہ کے حکم سے آگے چل پڑو۔ یقین مانو جب تم اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہو تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے اور زبان سے شکر کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے پرانے راستوں کو ہم پر بند کرنے کے لیے اور نئے راستے کھولنے کے لیے۔ اگر تو راستہ بند نہ کرتا تو ہم اور ہمارا دل آج بھی انہیں راستوں کی دھول چھانٹ رہے ہوتے۔ اور جب انسان رب پر اتنا یقین کرتا ہے تو اللہ ساری الجھی دوڑیں سلجھا دیتا ہے، اور اللہ واقعی الافتتاح ہے، بند دروازوں کا کھولنے والا۔ لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ ہمارا پریشان ہو جانا اسی لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم اداس اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا اللہ پر توکل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو نبیوں کو خدا کبھی دکھ ہی نہیں دیتا، اور دیتا بھی تو اللہ کے بندیوں کی آنکھ سے ایک آنسو نہ گرتا۔ مگر نہیں، وہ بھی روئے تھے، وہ بھی اداس ہوئے تھے، کوئی بیٹے کی جدائی میں رویا تھا، کوئی کربلا کے شہیدوں کو رویا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اداس ہو جانا ایمان کی کمزوری ہے، اور یہ امتحان اللہ تعالیٰ ہماری اداسی کا نہیں لیتا بلکہ ہمارے توکل کا لیتا ہے۔ آج ہم کسی چیز کو لے کے اداس ہیں تو کل کو کسی چیز پر خوش بھی ہوں گے۔ ہم انسانوں کا مزاج تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن توکل، ایمان اور بھروسہ تبدیل نہیں ہوتا اگر مضبوط ہو تو۔ اور یہی تو امتحان ہے کہ دکھ میں بھی اللہ پر بھروسہ بنائے رکھے، چاہے ہم کتنے ہی اداس کیوں نہ ہو جائے، توکل ہمیشہ رہنا چاہیے۔ جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا يا